میں کہتا ہوں نا اکثر کلیجہ کانپ جاتا ہے غزوہ بدر کی تصویر پڑھتے ہوئے، غزوہ بدر کو پڑھتے ہوئے کہ اس زمین کی پیٹ نے کبھی وہ منظر نہیں دیکھا، اس آسمان نے کبھی وہ منظر نہیں دیکھا۔ غزوہ بدر اس لیے نہیں، انسانی تاریخ کا الگ مارکا ہے کہ کم اور زیادہ کی تعداد تھی، ایک طرف 1000 اور ایک طرف 313، اس لیے نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا ایک بڑے گروہ کو اللہ نے ایک چھوٹے گروہ سے شکست دلوائی، غلبہ دیا چھوٹے گروہ کو، بہت ہوا ایسا۔ بدر اس لیے نہیں کہ مسکراتے ہوئے لوگوں نے جان دی، اس لیے نہیں بے سر و سامانی میں لڑے، ایک ایسی چیز بدر میں ہوئی ہے جو تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی، جس کے تصور سے سورماؤں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، ایک ایسی چیز۔ اب کبھی غزوہ بدر کیوں اللہ نے کہا، میں نے تمہیداً جو کہا تھا سارے شرکا جنتی، کیوں اللہ کے نبی نے کہا یہ بدر کے شرکا ہیں، کیوں؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ صرف اس منظر کو پڑھ جائیے کہ جب دونوں فوجیں کھڑی ہیں تو کون کھڑا ہے؟ بدر میں جنگ کرنے اپنوں کے مقابل گئے تھے، اپنے خون کے مقابل کھڑے ہو کر کے لڑنا تھا، اور آدمی دشمن سے مردانہ وار مقابلہ کرتا ہے لیکن اپنے جگر کے ٹکڑے، اپنے بیٹے، اپنے بھائی اور اپنے چچا، اپنے ماموں، ان سے لڑتا۔ بدر سے پہلے یہ کوشش کی گئی، باقاعدہ عتبہ نے، باقاعدہ عتبہ بن ربیعہ نے، اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر اگر کسی کے اندر ہے تو یہ اس شخص میں ہے، عتبہ بن ربیعہ کے بارے میں، ربیعہ کے لڑکے میں۔ اس نے کوشش کی تھی کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ نہ ہونے کی وجہ اس نے یہ بیان کی کہ ہم اپنے سے لڑیں گے۔ ابو جہل کہتا ہے کہ اس کا سینہ سوج گیا، اور اس طرف صحابہ اکرام جو تھے، تو میدان جنگ کیسا تھا ذرا تصور کیجئے۔ بدر کیا ہے، آج ہم معمولی چیزوں پر دین کو، ایمان کو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کو قربان کر دیتے ہیں۔ صحابہ اکرام کس موڑ پر تھے؟ میدان جنگ میں اگر آپ نقشہ دیکھیں تو باپ کے مقابل بیٹا کھڑا ہوا ہے، بھائی کے مقابل بھائی۔ دیکھیے اس طرف کھڑے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ عتبہ، میں ہلکی سی تصویر پیش کرتا ہوں، سامنے کھڑا ہے آپ کا چچا شیبہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی ولید، اس طرف کھڑے ہیں حضرت مصعب، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عبداللہ بن عمیر، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھائی عبدالعزیز بن عمیر، دو بھائی کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طرف کھڑے ہیں ابو بکر صدیق، سامنے کھڑا ہے آپ کا بیٹا عبد الرحمن، اس طرف کھڑے ہیں حضرت عمر، سامنے کھڑا ہے آپ کا ماموں عاص بن ہشام، اس طرف کھڑے ہیں ابو عبیدہ بن جراح، سامنے کھڑا ہے آپ کا باپ، اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑا ہے آپ کا بھتیجا عقیل، حارث، حکیمہ، اس طرف کھڑے ہیں حضرت علی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی، اس طرف کھڑے ہیں حمزہ، سامنے کھڑے ہیں آپ کے بھائی عباس، اس طرف کھڑے ہیں اللہ کے نبی، سامنے کھڑے ہیں آپ کے داماد حضرت عاص۔ یہ رشتے دیکھیے اپنے خون کے مقابل، اور صرف اتنا نہیں کہ خون کے مقابل تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، صرف یہ نہیں بلکہ تاریخ پڑھ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد 3 مرتبہ آپ کے سامنے آئے۔ حضرت جراح، حضرت ابو عبیدہ نے آپ کے والد کو کہا ہٹ جائیے ابا جان، آپ کے والد اڑے رہے، آپ کا ہاتھ نہیں رکا۔ اس کلیجے کو تصور کیجئے، اس جذبے کو کہ اللہ کے دین کے مقابل اگر آپ کا باپ بھی آیا، محبت، چاہت، خون، سارے رشتے قربانی کی انتہا ہے۔ یہ ہے بدر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مقابل آپ کا ماموں عاص بن ہشام آیا، آپ نے ہاتھ نہیں روکا۔ اللہ کے دین کے مقابل حضرت مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ کو ذرا سا بھی جنبش نہیں آئی تلوار چلانے میں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی عزت میں آ گئے تھے، لیکن اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے باپ تھے۔ اللہ اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میرے مقابل آتا تو ابو بکر کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یہ ہے بدر۔ مسکراتے ہوئے جان دی۔ صرف اتنا نہیں کہ اپنے خاندان، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے سب کے مقابل کھڑے ہو گئے۔ عبد الرحمن بن عوف، امیہ بن خلف، بچپن کا دوست، پڑھیے واقعات۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی کو گرفتار کیا گیا۔ آپ کہتے ہیں ذرا کس کر کے باندھنا،
اس کی ماں بہت دولت مند ہے, بہت دودھ دینے والی اونٹنے دے گی. آپ کا بھائی کہتا ہے تم میرے بارے میں, کہا نہیں, میرا رشتہ اس ایمان والے سے ہے. یہ ایمان تھا, یہ قیمت تھی ایمان کی, سب کچھ قربان. مزید آگے بڑھ گئے, واقعات تو بے شمار ہیں, میں بس ذرا دیر ہو گئی مجھ کو اس طرف آنے میں. 2 صحابہ نوجوان لڑکے بدر کے لیے جب نکلنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کہتے ہیں مجھ کو بھی اجازت دی دی. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری عمر بہت کم ہے. رونے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں آنسو دیکھا, اجازت دے دی. معاذ اور معوذ کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں میں اپنے دائیں بائیں دیکھا تو 2 بچوں کو پایا. انہوں نے مجھ کو اشارے سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے چچا جان؟ تو میں نے کہا کیا کام ہے؟ کہا اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے. میں نے اشارہ کیا, تیروں اور تلواروں کے درمیان گھرا ہوا تھا, وہ سردار تھا. یہ دونوں بچے اس کی طرف بڑھے اور حضرت معاذ اور معوذ, معاذ بن عمرو بن جموح یہ دونوں تھے. وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تلوار چلائی ابو جہل پر تو بالکل ایک نقشہ تھا, اس کی پنڈلی پر لگی تلوار اور ایسے اس کا پیر کا حصہ کٹ کر کے اڑا جیسے مثل میں جب مارا جائے اور گٹلی کنارے کے حصے پر آئے تو سٹک جائے, اس طرح. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, انہوں نے جب دیکھا تو تلوار چلا پلٹ کر کے معاذ پر ماری. ابو جہل کو دونوں بھائیوں نے مل کر کے قتل کیا, لیکن اس کے اندر زندگی باقی تھی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پورا قتل کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اس کے سینے پر پیر رکھ کر کے پوچھا تو وہ کہتا ہے چرواہے تجھ کو اندازہ ہے کس مقام پر تُس نے پیر رکھا؟ اتنا خناس تھا اس کے دماغ میں. اور اس کے بعد کہتا ہے کیا ہوا؟ کہا شکست. تو اس کے بعد کہتا ہے میری گردن سر کے حصے کی طرف سے کاٹنا نہیں, سینے کے حصے کی طرف سے کاٹنا, مرنے کے بعد بھی سردار نظر آؤ. تو آپ نے اس کی گردن بالکل سر کے سرے کی طرف سے کاٹی. تو اس ابو جہل کے قتل میں حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کا ہاتھ جو ہے جب تلوار چلائی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں ایمان لائے, تو وہ کہتے ہیں میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف چمڑی لگی ہوئی تھی. اللہ کے راستے میں یہ کیا تھا صحابہ نے, چمڑی لڑکی ہوئی تھی, میں ہاتھ کو پیچھے ڈال دیتا, لیکن جب تلوار کے نیچے کا کاوا لیتا تو اکثر یہ ہاتھ جھول کر کے آگے آ کر ٹکرا جاتا. 2-3 مرتبہ تو یہ ہوا. میں صرف ایک ہلکا سا پیش کر رہا ہوں. بدر کیا ہے, اپنے خون کے مقابل جا کر کے کھڑے ہو گئے, پرواہ نہیں کی, ہر رشتے کو رب کی رضا رسول کی اطاعت پر قربان کیا, ہر جذبے کو قربان کیا. کیا کیا انہوں نے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہاتھ 2-3 مرتبہ اللہ کے راستے میں تلوار چلانے سے رکاوٹ بنا تو میں نے اس ہاتھ کو زمین پر رکھا اور اس کے اوپر پیر رکھ کر کے جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہو گیا, اس ہاتھ کو اپنے بدن سے الگ کر دیا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہا تھا. یہ ہے بدر. یہ قربانی دی تھی صحابہ اکرام نے. اور تیزی کے ساتھ بدر کا جب معاملہ ختم ہوا, 70 مشرکین مکہ قتل کیے گئے, 70 کو گرفتار کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین مکہ جب گرفتار ہو کر کے آئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں, اے اللہ کے نبی ان کو درگزر کر دیجئے اور فدیہ لے کر کے چھوڑ دیجئے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول, میرا رشتہ دار مجھ کو دیجئے, ابو بکر کا رشتہ دار اس کو دیجئے, علی کا رشتہ دار اس کو دیجئے. ہم اپنے رشتہ داروں کا معاملہ اپنے ہاتھ سے کریں گے تاکہ دنیا دیکھ لے میں ہمارا رشتہ صرف اور صرف اسلام کے ساتھ ہے. یہ ہے بدر. یہ تھے بدر کے شرکا. یہ ایک ایک جملہ نہیں ہے, جذبات کی, دینی حمیت و غیرت کی, اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے انتہائی اقدامات کا اظہار ہے بدر. معمولی چیز نہیں ہے غزوہ بدر, انتہائی اظہار ہے صحابہ اکرام نے جو کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا.
اور بد کیا ہے؟ کیا ہوا؟ اللہ نے 10 سال تک مکہ میں، 13 سال مکہ میں، 2 سال مدینہ میں دین کے لیے مسلسل اذیت اور پریشانی اور تکلیف برداشت کرتے رہے، اور اس کے بعد آخری موڑ جب آیا تو اپنے خاندان اور رشتوں کے بھی مقابل نکل گئے. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو قطار اندر قطار بھیجا. کہتے ہیں اقبال نے کہا ہے نا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. It's Al Fajr Educational Foundation presentations.